ایک خوبصورت مشاعرے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سخنور انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے۔ سخنور انٹرنیشنل ایک عالمی سطح کا ایسا فورم ہے جو اردو بولنے، سمجھنے، لکھنے لکھانے والے شعراء اور ادیبوں کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ وہ سرحدوں کی کوئی رکاوٹ محسوس کیے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ زیب النساء زیبی صاحبہ کراچی سے اس کی سرپرست اعلیٰ ہیں، تنویر پور صاحب اس کی صدارت فرماتے ہیں، اے آر ساگر صاحب اس کے چیف آرگنائزر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان مقبول شاکر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر وسیع صاحب آپ نظامت فرمائیں گے؟ جیسا آپ کا حکم ہو سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی نہیں، شیڈول میں آپ کو ملا ہوا ہے نا آج کا دن؟ ہاں آج کا دن ملا ہوا ہے ویسے جی۔ جی، اور میں جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر ایم وسیع بلال بیگ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کی نظامت فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر وسیع بیگ بلال صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ دوستو السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد وسیع السلام بیگ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ سخنور انٹرنیشنل اور ذالق فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس مشاعرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ عالی جناب پھول صاحب اس ہمیشہ کی طرح اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں۔ تو میری خوش نصیبی کہ میں ایک ایسی بزم کی نظامت کر رہا ہوں جس میں ہمارے پھول صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں، اس پینٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ بلا تاخیر کے میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اس شعر کے ساتھ عالی جناب صدر محترم تنویر پور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی ہمارا سلسلہ ہے، قرآن پاک کی چند آیتوں سے ہم ہمیشہ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ تو مجھے اپنا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ میں سب کی الجھنوں کا مکمل جواب ہوں، میں سب کی الجھنوں کا مکمل جواب ہوں، اللہ کا کلام مقدس کتاب ہوں، اللہ کا کلام مقدس کتاب ہوں۔ مائک پر تنویر پور صاحب قرآن پاک کی چند آیت پیش کرتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ بلال صاحب، بہت شکریہ، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 20 اپریل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ آج شمسی حساب سے 20 اپریل 571 عیسوی، اور آج ہے 20 اپریل 2026 عیسوی، تو یعنی پورے 1455 سال ہوئے ہیں اس وقت آج۔ اور اتفاق یہ ہے کہ آج پیر کا دن بھی ہے، دن بھی مل گیا بھائی، دن بھی پیر کا ہے، یعنی کہ 20 اپریل سن 571 عیسوی وہی پیر کا دن تھا، اور آج جو ہے یہ 20 اپریل 2026 عیسوی یہ بھی پیر کا دن ہے۔ پورے 1455 سال ہو گئے آپ کی ولادت باسعادت۔ تو یہ میں نے عرض کیا، تو ماشاءاللہ سب اتفاق ہے یہ۔ اور یہ تلاوت سماعت فرمائیے، سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آپ نے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات
سماعت فرمائیں، ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر، لطف عام اس کا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر، لطف عام اس کا۔ اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کی منظوم تفہیم سماعت فرمائی۔ زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساتھ، زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساتھ، جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور با حکمت، جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور با حکمت۔ وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے، وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے۔ حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے، حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے۔ اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب یہاں اللہ تعالیٰ نے پورے اس معاشرے کو، مکہ مکرمہ کے پورے معاشرے کو امی فرمایا ہے، اور آپ کو بھی رسول امی کہا۔ تو اسی لیے یہ وضاحت ہے اس میں، کیونکہ وہ لوگ لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ اپنی زبان میں فخر کرتے تھے، افصاح العرب کہلاتے تھے، اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے۔ یادداشت حافظہ بہت تیز تھا اور زبان ان کی بہت اعلیٰ تھی، بس یہ تھا کہ لکھنے پڑھنے کے وہ نہیں تھے، یاد رکھتے تھے، اور بڑے بڑے شعراء اور سب گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اس میں، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی پاک کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی پاک کرتے ہیں، ضلالت سے بری یوں صاحب لولاک کرتے ہیں، ضلالت سے بری یوں صاحب لولاک کرتے ہیں۔ وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ۔ سارا علم اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کا کوئی دنیاوی استاد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، اور وہ شہر علم انا منزلۃ العلم علی بابا حدیث ہے۔ تو وہ دیتے علم ہیں ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہیں ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ۔ تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے۔ ان کو اپنی زبان دانی پہ بہت ناز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال لا کے دکھاؤ، کہ زبان دانی پہ تو بہت ناز ہے، امی ہو، لکھنا پڑھنے کے رواج نہیں، لیکن زبان پہ بہت ناز ہے، دوسروں کو گونگا کہتے ہو، تمہاری زبان پہ بہت بڑے بڑے شعراء اور بڑی کلام ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ایسی ایک آیت ایک سورہ بنا کے دکھاؤ، تو مطلب یہی
چونکہ ان کو زبان بھی یہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا افسر العرب بنا کے، نہ آپ کی زبان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ قرآن کا۔ تو ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے کھلی گمراہی میں تھے مبتلا، ہر سو بھٹکتے تھے۔ ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، یعنی وہ جو عرب معاشرہ تھا، ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی۔ اس لیے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ تا قیامت آپ ہی کی شریعت ہے، اب آپ ہی خاتم الانبیاء، آخری نبی، آخری رسالت، آخری وحی، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ کوئی وحی آنے والی۔ تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی۔ وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت، ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے، ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے، جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے، جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیر۔ ماشاء اللہ دوستوں، یہ تھے تنویر پور صاحب جو کہ آج کی محفل کی صدارت بھی کر رہے تھے، اور ماشاء اللہ آغاز بھی آپ ہی کے تقریر سے ہوا، آپ نے قرآن پاک کی چند آیت پیش کری میں تجربے کے ساتھ۔ آئیے دوستوں، میں ایک ایسے شاعر